فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ. الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الطہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر مشبر قاسم طوبہ والسخر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الانسية الحوراء ام الائمة النقباء النجباء بنت خير الانبياء الطاهرة المطهرة البتول الأدرى الصديقة بالاقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشریہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. صلوات پڑھیں محمد. حضرت گرامی قدر مومنین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جسے ضعیف کہہ کے ہٹا دیا جائے، یہ کوئی میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے. تو صاف لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے. دیکھیں یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سلام سب کے لیے نہیں ہے، سلام اس کے لیے ہے جسے اللہ چن لیتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ، سلام سب کے لیے نہیں ہے، سلام ان کے لیے ہے جنہیں اللہ چن لے، جن کا انتخاب اللہ کر لے، وہ لائق سلام ہے. اب دیکھیے معاشرے میں ہم سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کرنا کوئی حجت نہیں ہے، اور کر رہے ہیں آپ، ہمارا کرنا کام کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کریں وہی حقیقت ہو، وہی صحیح ہو. دیکھیے بہت ساری چیزیں دنیا نے کی لیکن وہ نہ تاریخ سے مطابقت رکھتی ہیں، نہ تفاسیر سے مطابقت رکھتی ہیں، نہ قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہیں. اب قرآن جو کہہ، دیکھیں یہ ایسی آیت ہے کہ جو سب مانتے ہیں، بالکل سامنے کی آیت ہے. میں نے اسی لیے قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے، کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے.
جن کا اللہ انتخاب کر لیتا ہے، اس کا مطلب اللہ جسے چنے وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ اب میں سب کی بات نہیں کروں گا، اللہ جنہیں چن لے وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ بھائی نبیوں کو سلام کیا جائے، اللہ نے چنا ہے۔ معصوموں کو سلام کرتے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ ائمہ کو سلام کرتے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ رسولوں کو سلام کیجئے، اللہ نے چنا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ائمہ معصومین کو سلام کیجئے، اللہ نے چنا ہے۔ لیکن یہ سلام خالی ائمہ معصومین یا اہل بیت پیغمبر یا انبیاء یا مرسل یا اولو العزم یا اولیاء یا اوصیاء انہی کے لیے تو مخصوص نہیں ہے نا، مخصوص ہے، ان کا سلام مخصوص ہے، لیکن یہ سلام وہیں تک محدود تو نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھی تو آپس میں سلام کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں دیکھا سلام علیکم، غور کیجئے گا، آپ کو میں نے دیکھا سلام علیکم، تو بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سلام سب کے لیے ہے ہی نہیں، سلام تو ان کے لیے ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ اور کر رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے دیکھا سلام علیکم، میں نے آپ کو دیکھا سلام علیکم، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو صاحب تعویل الآیات لکھتے ہیں، دیکھیں میں سب کی بات نہیں کروں گا، یہ ممبر سب کی بات کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ صرف علی اور علی والوں کی بات کرنے کی جگہ ہے۔ غور کیجئے گا، تو میں علی والوں ہی کی بات کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، علی والوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے سامنے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آپس میں سلام کرتے ہیں۔ تو صاحب تعویل الآیات لکھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جسے چن لے، منتخب کر لے، وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ اب صاحب تعویل الآیات نے لکھا، متوجہ رہیے گا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات پر نظر کی اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو چنا۔ غور کیجئے گا، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو چنا۔ اب یہ چننے پر غور کرتے رہیے گا۔ پھر اللہ نے دوبارہ کائنات پر نظر کی تو علی مرتضیٰ کو چنا، پھر کائنات پر نظر کی تو بی بی سیدہ کو چنا، پھر کائنات پر نظر کی تو آقا حسن و حسین کو چنا، پھر کائنات پر نظر کی تو حسین کی ذریت کو چنا، ائمہ معصومین کو چنا، اہل بیت پیغمبر کو چنا۔ اس کے بعد صاحب تعویل الآیات لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر کائنات پر نظر کی تو علی کے چاہنے والوں کو چنا۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں؟ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے چاہنے والوں کو چنا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو میرے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اب سمجھے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہر ایک کو سلام نہ کرنا، جو اللہ کا چنا ہوا ہو اسے سلام کرنا نہیں۔ اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ پھر قرآن اعلان کر رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب آپ کے پاس جب کوئی ایسا شخص آئے جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا شخص آئے جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے سلام کیجئے گا۔ اب یہ آیت سے مراد کیا ہے؟ اگر آیت سے مراد قرآن کی آیتیں ہوتی تو اللہ آیت نہ کہتا، پورا کا پورا قرآن کہتا، اور کر رہے ہیں کتاب کہتا، فرقان کہتا، لیکن اللہ نے کہا آیت پر ایمان آئے تو پر ایمان رکھنے والا آئے تو اسے سلام کیجئے گا۔ تو مفسرین علیکم السلام، مفسرین نے لکھا ہے یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے۔ کہا پھر کا کوفے کے منبر پہ آنے والا جب آ کے اعلان کرتا انا آیت اللہ العظمی، میں وہ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، یہ کون ہے؟ یہ میرا مولا امیر جناب مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بند بند لفظوں میں کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ہر ایک کو سلام نہ کرنا، جب آپ کے پاس کوئی علی والا آئے تو اسے سلام کرنا۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی علی، غور کیجئے گا میرے عزیزو، یا علی یا علی یا علی۔ غور کیجئے گا، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے،
है, बस चंद लम्हों की गुफ्तगू है, मैं इसी में कोशिश करूंगा कि बात वाज़े हो जाए, मुतवज्जह रहिएगा। तो अल्लाह कह रहा, देखो दो आयतें मैंने सुना दी। एक आयत है कि जिसमें अल्लाह कह रहा है कि सबको सलाम ना कीजिएगा, जो चुने हुए हैं वो लायक सलाम होते हैं। दूसरी आयत कह रही है कि जो अल्लाह की आयत पर ईमान रखने वाला हो उसे सलाम कीजिएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा वो आयत कोई और नहीं है, वो आयत जनाब अमीर है, मौलाए कायनात हैं। यानी अल्लाह कह रहा है जब आपके पास कोई अली वाला आए तो उसे सलाम कीजिएगा। क्यों ऐसा, क्यों कैद क्यों लगाई जा रही है? कैद क्यों लगाई जा रही है कि सलाम हर एक के लिए नहीं है? तो पहले आप सलाम समझिए है क्या, उसके बाद वाज़े हो जाएगा कि हर एक के लिए क्यों नहीं है। का इसलिए कि हम और आप जब करते हैं सलामुन अलैकुम, आपने जवाब दिया अलैका सलाम, क्या मतलब हुआ, क्या माना है, क्या मीनिंग है? इरशाद हुआ माना इसका ये है सलामुन अलैकुम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए, यानी जिंदगी की दुआ है। उधर से जवाबन आपने कहा अलैका सलाम, आप भी जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें, आप भी जीते रहें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सलाम हो या जवाब सलाम, दोनों हैं जीने की दुआएं, दोनों हैं जिंदगी की दुआएं। भाई आप पहुंच ही नहीं रहे, दोनों हैं जिंदगी की दुआएं। हमने कहा सलामुन अलैकुम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। आपने कहा अलैका सलाम, आप भी जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें। यानी एक दूसरे को दोनों ने जीने की दुआएं दी हैं। अब समझे कुरान क्यों कह रहा है हर एक को सलाम न करना, यानी समझाया जा रहा है हर एक को जीने की दुआएं न देना। अल्लाहु अकबर, भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद या अली। जीने की दुआएं हर एक को ना दीजिएगा, हर एक को जीने की दुआएं नहीं देना चाहिए, बल्कि जो अली वाला हो उसे जीने की दुआएं दीजिए। जैसे हर मजलिस के बाद दुआ हम करते हैं, जब कोई खतीब आता है दुआ करता है, आमीन आप कहते हैं कि परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, आप कहते हैं आमीन। इसके बाद फिर एक दुआ होती, जहाँ जहाँ दुश्मन अहले बैत हैं उनको नीस्तो नाबूद फरमा। गौर कर रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, सलाम और जवाब सलाम दोनों है जिंदगी की दुआ। मुतवज्जह रहिएगा, देखिए वक्त बहुत कम होता है, आप बिल्कुल खास तवज्जो आपकी चाहता हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका वक्त बहुत कम लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि वक्त थोड़ा वो रुकता ही नहीं है, वो बढ़ता ही भागता ही रहता है। आप गौर कीजिएगा, मैं बहुत कम वक्त लेना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि वक्त के अंदर ही बात तमाम हो जाए। तो सलाम सबके लिए नहीं है, अली वालों के लिए सलाम है। ये बात वाज़ेह हो गई ना, कुरान की आयतों से मैंने साबित कर दिया है कि अल्लाह कह रहा है कि जो आयत पर ईमान रखे उसे सलाम कीजिएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा वो आयत है मौला अली, और मौला अली ने खुद कूफे के मिंबर से कहा मैं ही वो आयत हूँ। गौर कर रहे हैं आप, तो आप इतनी दलीलें तो काफ़ी हो गई ना, एक तो कुरान ही है, दूसरे मौला अली की बात है, तो और किसी की बात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब दो दो कुरान खुद ही कह रहे हैं आयत यही है, गौर कर रहे हैं आप, तो अब किसी और की ज़रूरत ही नहीं दलील की। तो आयत अली वाला आएगा, क्योंकि जीने की दुआ सिर्फ अली वालों को दी जाएगी, जीने की दुआ सिर्फ अली वालों के लिए, जिंदगी की दुआ सिर्फ अली वालों के लिए है, जिंदगी की दुआ सिर्फ अली वालों के लिए है। अब खाली सलाम जीने की दुआ नहीं है, जवाब सलाम भी जीने की दुआ है, जवाब सलाम भी जीने की दुआ है। फिर दलील दे रहा हूं, जवाब सलाम भी जीने की दुआ है ना। हमने कहा अलैका सलाम, जिंदा रहो, सलामत रहो, ये भी है जिंदगी की दुआ। और जिंदगी की दुआ उसे दी जाती है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। अब समझे, बीबी ज़हरा ने कुछ लोगों को जवाब सलाम क्यों ना दिया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं आप यार, गौर कीजिएगा, आप समझे कि शहजादी ने कुछ लोगों को जवाब सलाम क्यों ना दिया? क्योंकि जीने की दुआ हर एक के लिए है ही नहीं, अली वाला होना चाहिए उसके लिए।
اب دیکھیے سلام ہم نے کیا سلام علیکم زندہ رہیے, آپ نے کہا علیکم السلام آپ بھی زندہ رہیں, تو سلام یا جواب سلام دونوں ہے زندگی کی دعا. اب یہ سلام ہمارے اور آپ تک محدود تو نہیں ہے, ائمہ معصومین کو بھی تو سلام کیا جاتا ہے, مولا کو بھی تو سلام کیا جاتا ہے. ہر مجلس کے بعد اور ہر نماز کے بعد آپ کربلا کا رخ کرتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بھائی زیارت پڑھتے ہیں نا آپ, ہر نماز کے بعد ہر مجلس کے بعد آپ کربلا کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے آقا حسین آپ پر سلام ہو. اب دیکھتا ہوں آپ کتنا آپ تک متوجہ ہوئے ہیں, میری تمہیز ضائع تو نہیں چلی گئی ہے, دیکھتا ہوں کتنا متوجہ ہیں. ہر نماز کے بعد ہر مجلس کے بعد آپ ہر فنکشن کے بعد اپنے غور کر رہے ہیں, آپ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے آقا حسین آپ پر سلام ہو. تو یہ جو ہم آقا کو سلام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے. غور کیجئے گا, یہ جو ہم نے آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے. ارے ہم اسے زندگی کی دعائیں کیا دیں گے جو خود گلا کٹا کے بھی بولتا ہوا نظر آ رہا ہو. اللہ اکبر, غور کر رہے ہیں آپ, ہم اسے کیا جینے کی دعا دیں گے. یا علی ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا علی یا دیکھیے میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک اپنے دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے, میں نام نہیں لوں گا, کہ جہاں لوگ اپنے افراد لے کے آتے ہیں تاکہ وہ نعرے لگائیں, وہ مجلسیں چلائیں. ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں وہ لوگ لے کے آتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیے گا میں اس کو لے کے آیا ہوں بچے کو. ہاں تو یہ مولا کا سچا چاہنے والا ہے. تو بہرحال وہ اپنے نعرے لگا رہا ہے, اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد عالم. اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے, بہرحال اس کا جواب دے دیا کریں تاکہ اس کا حوصلہ بھی پست نہ ہو اور اس کا حوصلہ بلند ہوتا رہے اس بچے کا. یہی ہمارے آگے یہی مستقبل ہیں, یہی بچے یہی آگے چل کے عزا کو قائم کریں گے, عزاداری میں آگے حصہ لیں گے. تو حوصلہ پست نہ ہونے پائے اس لیے ان کا بھی جواب دے دیا کریں. متوجہ رہیے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, آقا حسین کو جو سلام کیا تو یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے, زندگی کی دعا نہیں ہے. پھر کیا کہا, یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. خدا کے لیے تھوڑا ساتھ رہیے گا. بھائی ہم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو سلام مرے ہوئوں کو نہیں کیا جاتا ہے, سلام زندہ کو کیا جاتا ہے. تو ہم نے جیسا ہی آقا حسین کو سلام کیا تو ہمارا سلام یہ ان کی زندگی کا ثبوت ہے. یہ ہم دلیل دے رہے ہیں کہ جن کو سلام کر رہے ہیں وہ زندہ ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, یہ ان کے لیے دعا نہیں ہے, ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. غور کر رہے ہیں, وہ ہمارے آقا ہے, میرے سلطان ہے, میرے مولا ہے. بھائی ہم نے جو آقا کو سلام کیا ہر مجلس کے بعد ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو یہ ان کے لیے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. لیکن ادھر سے جو آقا کا جواب آتا ہے علیکہ السلام, وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے, وہ ہمارے لیے جینے کی دعا ہے. ارے 1400 سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ آزاداروں کو اتنا مارا جاتا ہے, اتنا مارا جاتا ہے, اتنا مارا جاتا ہے. یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں, یہ مٹتے کیوں نہیں ہے؟ ارے ہم مٹ بھی نہیں سکتے ہیں. جسے جینے کی دعا ہے روزانہ حسین دے رہا. لبیک 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 یا مہدی. جسے
جینے کی دعائیں روزانہ حسین دے رہا ہو، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جواب آیا زندہ رہو، سلامت رہو، جیتے رہو۔ غور کر رہے ہیں آپ بھائی؟ ادھر سے ہم نے سلام کیا، ادھر آقا حسین کا جواب آیا۔ تو جسے زندگی کی دعائیں آقا حسین دے رہا ہو، اسے کوئی ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں لینے کے لیے جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ یہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے، اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا۔ ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی، بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہ بڑی خوددار قوم ہے شیعہ قوم، متوجہ رہیے گا۔ یہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے، اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا ہے۔ شہزادی نے دعا کی تو یہ قوم پیدا ہوئی، آقا حسین دعا کر رہے ہیں تو یہ قوم زندہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ قوم زندہ ہے، متوجہ رہیے گا۔ اب یہ سلام کی عظمت تو سمجھ گئے نا کہ سلام کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ دیکھیے آقا کو سلام کرنے کا، اہل بیت کو سلام کرنے کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بی بی زہرا مصلی عبادت پہ ہوتی ہے نا، مصلی پہ، روایت سنا رہا، مصلی پہ بی بی زہرا ہوتی ہے تو روایت ہے کہ اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور بی بی نماز میں مشغول ہوتی ہیں، فرشتے بی بی کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ نہیں پہنچے، علیکم السلام، آپ پہنچے ہی نہیں۔ جو میں نے عرض کیا وہ آپ نے ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ بھائی بی بی عبادت میں مصروف ہیں، فرشتے سلام میں مصروف ہیں۔ فرشتے اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کام کرتے تو بالوں پر جل جاتے، اس کا مطلب فرشتے آئے ہیں مرضی خدا سے۔ خدا کے لیے تھوڑا ساتھ رہیے نا۔ فرشتے آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، کیا کرنے آئے ہیں؟ سلام کرنے۔ کسے سلام؟ رسول کی بیٹی کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ کتنے؟ 70 فرشتے؟ 1700؟ 17,000 نہیں، 70,000 فرشتے آئے ہیں، بی بی زہرا کو سلام کر رہے ہیں، بی بی مصلی پہ وہ سلام کر رہے ہیں۔ اب فرشتوں کے لیے تو آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ جو فرشتہ جس عالم میں ہے وہ اسی عالم میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں وہ سجدے میں رہے گا، جو تشہد میں وہ تشہد میں رہے گا، جو سلام میں وہ سلام میں رہے گا، جو قیام میں وہ قیام میں رہے گا، جو قعود میں وہ قعود میں رہے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ہر فرشتہ اسی عالم میں رہے گا نا۔ اب جب 70,000 فرشتے بی بی زہرا کو سلام کرنے کے لیے چلے تو اس کا مطلب سلام والے نے سلام چھوڑا، تشہد والے نے تشہد چھوڑا، رکوع والے نے رکوع چھوڑا، قنوت والے نے قنوت چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا، اور آئے بی بی زہرا کو سلام کرنے کے لیے۔ اللہ یہ نماز نہیں چھوڑوا رہا ہے، اللہ یہ عظمت سیدہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میری نظر میں سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ میری نظر میں جو میری نماز کا ثواب ہے وہی بی بی زہرا کو سلام کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے آپ؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہ اور فرمایا جو نماز کا ثواب ہے وہی سیدہ کو سلام کا ثواب۔ بی بی سیدہ سے خود روایت ہے، بی بی زہرا خود کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ جو مجھے 3 دن تک مسلسل خلوص دل کے ساتھ سلام کرے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ بھائی روایت میں نے سنائی ہے، ایک صلوات تو پڑھے محمد والے۔ خلوص کے ساتھ 3 دن تک مسلسل اگر بی بی زہرا کو سلام، آپ سمجھے سلام کی کیا شان ہے، سلام کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ جو زیارتیں ہیں آل محمد کو سلام، یہ یوں ہی نہیں بنائے گئے، دیکھیں یہ سلام بھی ہیں اور یہ فضائل بھی، قصیدے بھی۔ اب دیکھیں ہمارا اور آپ کا سلام اور ہے اور معصوم کا سلام اور ہے۔ اب آپ تھوڑا توجہ سے سن لیجئے بات آخری مرحلے میں۔ ہمارا اور آپ کا سلام اور ہے، معصوم کا سلام۔ ہمارا آپ کا سلام ہے سلام علیکم، یہی ہے نا؟ آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، سلام
یہ ہمارا اور آپ کا سلام. معصوم کا سلام سلام علیکم نہیں ہے. تھوڑا ساتھ ہے نا. معصوم کا سلام سلام علیکم نہیں ہے. دیکھیے آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، اس لیے کہ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں، میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں. تو میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام پہ جان قربان کر دیتے. تو اس کا ثبوت مجلسوں میں آ کے دیجئے کہ پہلے 1 گھنٹہ نام حسین پڑھ دیجئے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کربلا میں ہوتے تو جان دیں گے کہ نہیں دیں گے. ارے ڈھنگ سے 1 گھنٹہ تو دیا نہیں جا رہا ہے مجلس میں. کربلا میں ہوتے تو جان دے دیتے. غور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو آپ بالکل متوجہ رہیے گا، میں بزرگوں سے صرف دعائیں لینے کے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنے ہمسن کمسن بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں بات. دیکھیے یہ بالکل متوجہ رہیے گا تاکہ دیکھیے یہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا نا، شاید کل یا پرسوں رات کی مجلس میں، کہ یہ نماز جماعت ہے. یہ نماز جماعت ہے. عرض کیا تھا نا، روایت عرض کی تھی شیخ مفید علیہ الرحمہ کے حوالے سے، یاد ہے نا آپ کو، کہ یہ نماز جماعت ہے. نماز جماعت کا قانون پتہ ہے؟ نماز جماعت میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا ہے. نماز جماعت میں آپ موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، چلو چیک کر لیتے ہیں کس کا میسج آیا. قنوت پڑھتے پڑھتے آپ موبائل چیک کرتے ہیں؟ نہیں. تو کم سے کم مجلس کی عظمت بھی تو دیکھیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو. دیکھیے میں اپنے نوجوان، یہ جو ہم سے کمسن بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہمسن بھائی ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. بزرگوں کی تو میں دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں، یہ ہم سے بہتر خود جانتے ہیں، ان کو ہم کیا بتائیں گے. میرے عزیزو دیکھیے، آپ جب آفس جاتے ہیں اپنے باس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کے رکھ لیتے ہیں کہ کہیں ہمارا باس ناراض نہ ہو جائے، ہماری بار میسیج آئیں، کال آئیں تو باس ناراض نہ ہو جائے، سیلری نہ کاٹ لے، کہیں جاب سے نہ نکال دے کہیں. تو باس کی اتنی فکر ہے. اور شہزادی جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، میں پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہو. تو بھائی اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نام حسین پر نا، کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں. اچھا یہ بتائیے آپ کو کیسا لگے گا؟ موبائل تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی اپنا سائلنٹ پہ لگانے کے بجائے یا آف کرنے کے بجائے میں بھی آؤں یہاں پہ، اور جب آپ صلوات بھیجیں تو میں موبائل اپنا چلانے لگوں. کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا. تو آپ ذرا سوچئے کہ ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہم آپ سے بات ہی تو یہ کر رہے ہیں. تو ویسے ہی سوچ لیجئے کہ جب ہم چلائیں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو ویسے اگر آپ چلا رہے ہیں اس دوران تو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. تو مجلس کے تقدس کو باقی رکھے میرے بچوں. مجلس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، فرش ازا کا ایک مرتبہ ہے، شان ہے. تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ پہ لگا دیا کریں، اس کے بعد پھر آپ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ موبائل میں ہی رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. لیکن اگر یہ تھوڑا سا وقت مجلس حسین پہ دیں گے تو زہرا آپ کو دعائیں دے کے جائیں گے، چوتھے امام آپ کو دعائیں دے کے جائیں گے کہ یہ آئے تھے تو اتنے خلوص سے آئے تھے کہ دنیا داری کو گھر چھوڑ کے آئے تھے. کہ فرش ازا پہ جتنی دیر بیٹھے رہے صرف ہم سے لگاؤ رکھا، کسی سے نہیں لگاؤ رکھا. اور کر رہے ہیں آپ کو سیدہ دعائیں دیں گی تو آپ کا کون سا کام رکے گا؟ آپ کو چوتھے امام دعائیں دیں گے تو کون سا کام رکے گا؟ ارے آپ کو جب ننھی سی بچی دعائیں دے کے جائے گی تو کون سا کام رکے گا آپ کو؟ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، تھوڑا سا تقدس باقی رکھے مجلس ازا کا. مجلس حسین بہت عظیم شے ہے، بہت عظیم شے ہے. پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون سا ہمارا امام بیٹھا ہو، کون سا نبی بیٹھا ہوا ہو. جب آپ باس سے اپنا اتنا ڈرتے ہیں تو ہمارے پہلو میں پتہ نہیں کون سا امام بیٹھا ہو، کس کے پہلو میں آدم بیٹھے ہوں، کس کے پہلو میں نوح ابراہیم بیٹھے ہوں. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس پیغام کو میرے بچوں یاد رکھنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہمارا سلام اور ہے، معصوم کا سلام اور ہے. ہمارا سلام ہے سلام علیکم. اگر کسی کو برا لگا تو ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں اس سے، لیکن ضروری تھا، کبھی کبھی کڑوی باتیں ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے تاکہ یہ بھی آگاہ رہے. اگر کسی کو برا لگاؤ تو ایک چھوٹا سا حسین کا نوکر سمجھ کے معاف کر دینا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. لیکن یہ پیغام بہت ضروری تھا، اس لیے کہ مجلس کے تقدس کو بالکل باقی نہیں رکھا جا رہا ہے.
فرش اعضا بالکل ایک عام گھر کے فرش کی طرح سمجھ لیا گیا ہے، اور کر رہے ہیں آپ، اس فرش اعضا کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے کہ جیسے دل چاہا ویسے آ کے بیٹھ گئے ویسے چلے گئے. یہ فرش اعضا حسین ہے، آپ اس کے تقدس کو تو باقی رکھیں. یہ آپ کس دربار میں آ رہے ہیں یہ تو سوچ کے آئیں. آپ کہاں آ رہے ہیں؟ معمولی جگہ تھوڑی آ رہے ہیں. جب آپ خود سوچئے، یہاں سے اندازہ لگائیے یہ کون سا دربار ہے. جب آپ سب کہیں سے تھک ہار جاتے ہیں، مثلا ہماری کوئی خدا نہ کرے کسی کی ایسی طبیعت خراب ہوئی، سارے ڈاکٹروں نے دنیا بھر کے جواب دے دیا، پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا تو یہیں آتے ہیں گڑ گڑانے کے لیے. یہی دربار ہے. یہیں سے عظمت سمجھیے کہ اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ میں اپنے بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں ان بزرگوں سے سیکھا کریں کہ فرش اعضا پہ بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، تہذیب کیا ہے. یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے ہم خود سیکھتے ہیں کہ تہذیب فرش اعضا کیا ہے، ادب کیا ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے ہے، کس سلیقے سے بیٹھنا چاہیے ہے، یہاں پہ احترام کیا ہے، کس کا کرنا چاہیے، کیسے مجلس سننا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. غور کیجیے گا. تو ہمارا سلام اور ہے اور معصوم کا، بس میں ختم کر رہا ہوں، معصوم کا سلام اور ہمارا سلام ہے سلام علیکم. معصوم کا سلام سلام علیکم نہیں ہے. معصوم کا سلام ہے السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ لیجئے سلام کر رہے ہیں حسین کو، وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی. بھائی سلام کر رہے ہیں حسین کو، وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی. اے آدم کے وارث آپ پہ سلام. زیارت وارثہ آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں نا، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے داؤد کے وارث آپ پر سلام. دیکھیں اس زیارت میں نام تو چند نبیوں کے آئے ہیں لیکن حسین وارث سب کے ہیں. جیسے قرآن میں نام تو چند نبیوں کے آئے ہیں مگر آپ چند ہی نہیں مانتے ہیں، مانتے 1,24,000 ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ویسے حسین وارث تمام نبیوں کے ہیں. آدم کا بھی وارث حسین، نوح کا بھی وارث حسین، ابراہیم کا بھی وارث حسین، موسیٰ کا بھی وارث حسین، عیسیٰ کا بھی وارث حسین، داؤد کا بھی وارث حسین، لمک کا بھی وارث حسین، شیس کا بھی وارث حسین، انوش کا بھی وارث حسین، ادریس کا بھی وارث حسین. بھائی حسین ہے وارث انبیاء. اب وارث کی سب سے آسان پہچان کیا ہے؟ تو میں بالکل سامنے کی بات کروں گا، سب سمجھیں گے کہ سب سے آسان پہچان وارث کی یہ ہے کہ بیٹا بنتا ہے باپ کا وارث. کا کیسے پہچانا؟ کا جائیداد تھی باپ کی، ملی بیٹے کو، مکان تھا باپ کا، ملا بیٹے کو، خزانہ تھا باپ کا، ملا بیٹے کو، دولت تھی باپ کی، ملی بیٹے کو، تو کہلایا وارث. اس کا مطلب جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں؟ بھائی جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث. اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا وارث، نوح کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث، انبیاء کا وارث. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی صفت ہے حسین کے پاس، نوح کی صفت ہے حسین کے پاس، موسیٰ کی صفت ہے حسین کے پاس. اگلا فقرہ دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. عیسیٰ کی صفت ہے حسین کے پاس. ارے بھائی دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ حسین کے پاس تمام نبیوں کی صفتیں ہیں، یا یہ مانیے کہ حسین کی صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا، کوئی موسیٰ کہلایا، کوئی عیسیٰ کہلایا. غور کر رہے ہیں یار؟
کہ صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کوئی موسیٰ. ارے ہم نے تو صفت ہی کہا ہے, روایتوں میں ہے تو کہ تو پسینے سے نبی آخر کے بنے. بھائی روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیشانی پر جب پسینہ آیا تو کہا ان کو ضائع نہ کریں گے, ایک کے بدلے ایک بنائیں گے. غور کر رہے ہیں تو بھائی آپ دیکھا آپ نے. اب دوسری بات ہے, ایک اور وضاحت ہے, وارث کہا ہے. ایک وضاحت یہ ہے کہ وارث ہیں حسین, ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ سارے نبیوں نے حسین کو سلام کیا ہے. آدم نے بھی کہا حسین آپ پر سلام, موسیٰ نے بھی کہا حسین آپ پر سلام, عیسیٰ نے بھی کہا حسین آپ پہ سلام. غور کیجئے گا, حسین آپ پر سلام, تمام نبیوں. اچھا آدم سے خاتم تک سب نے سلام حسین کو کیوں کیا؟ تو اس لیے شاید کیا کہ یزید کسی ایک کا مجرم نہیں تھا, یزید آدم سے لے کے خاتم تک سب کا مجرم تھا. اس لیے کہ وہ کوئی ایک شریعت مٹانا نہیں چاہتا تھا, وہ سارے نبیوں کے پیغام مٹانا چاہتا تھا. اور کر رہے ہیں آپ, یزید تمام نبیوں کی پوری محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتا تھا. اب ہوتا ہے مثلا ہندوستان ہے, یہاں کسی نے جرم کیا اور یہاں کی حکومت مثلا اسے نہیں پکڑ پائی اس مجرم کو, یہ بھاگ کے دوسرے ملک چلا گیا, وہاں بھی جا کے اس نے حکومتی پیمانے پر جرم کیا, وہاں کی حکومت بھی نہیں گرفتار کر پائی, اب وہ بھاگ کے تیسرے ملک چلا گیا, وہاں بھی اس نے جرم کیا, وہاں بھی نہیں پکڑ پائی حکومت. غور کیجیے گا شاید بات پہنچ جائے, وہاں بھی حکومت نہیں پکڑ پائی, اب وہ چوتھے ملک پہنچ گیا, وہاں بھی جرم کیا, وہاں کی حکومت نہیں, پانچویں چھٹے ساتویں ایسے ہی وہ بھاگتا رہا اور ہر ملک میں جا کے وہ حکومتی پیمانے کا جرم کرتا رہا اور حکومت اسے گرفتار نہیں کر پائی, فرار ہو جاتا تھا, بھاگ جاتا تھا چھپ چھپا کے. لیکن ایک کہیں ایسے ملک میں پہنچ گیا کہ جہاں کی حکومت نے اسے گرفتار کر لیا, جہاں کی حکومت نے اسے پکڑ لیا, جہاں کی حکومت نے اسے سزا دینا شروع کر دی. تو اب جن ملکوں کا مجرم تھا سب نے اسے لیٹر لکھا, خط لکھا, بھائی تجھ پر سلام ہو میرا مجرم پکڑا, تجھ پر سلام ہو میرا مجرم پکڑا, تجھ پر سلام ہو میرا مجرم پکڑا, تجھ پر سلام ہو میرا مجرم پکڑا. بھائی غور کر رہے ہیں, سب نے لیٹر لکھا اس ملک کو, بھائی تیرے کیا کہنے, تو نے میرا مجرم پکڑا, میرا مجرم پکڑا, میرا مجرم پکڑا. اب سمجھے, اب سارے نبی کہہ رہے, آدم کہہ رہے حسین آپ پر سلام, موسیٰ کہہ رہے حسین آپ پر سلام, عیسیٰ کہہ رہے حسین آپ پر سلام. کیوں؟ سب یہی کہہ رہے ہیں حسین آپ پر سلام, میرے مجرم کو مارا, حسین آپ پر سلام, میرے مجرم کو مارا. کیونکہ خالی یزید شریعت محمدیہ کا دشمن نہیں تھا, پیغام خدا کا دشمن تھا. سب نے حسین کو گایا. اور کیا آپ نے, سب کہہ رہے ہیں حسین آپ پر سلام, حسین آپ پر سلام. میرے عزیزو, یہ پیغام کی شکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب زیارتیں پڑھا کریں تو ترجمہ بھی ضرور پڑھیں. جس کو عربی آتی ہے اس کی بات ہی الگ ہے, اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہو تو عربی جانتا ہی, لیکن جسے نہیں آتی وہ ترجمہ بھی ضرور پڑھے کہ فضائل آل محمد کے کتنے گوشے آپ کو زیارتوں میں ملیں گے. غور کر رہے ہیں آپ, زیارت میں ختم ہو گئی بات, آخری فکرہ. باقی انشاءاللہ اس پہ بہت ساری, اس پہ تو میں نے پورا اشرا پڑھا ہے سلام اور علیہ السلام کے عنوان سے, یعنی زیارتوں کے اوپر, کہ زیارتوں میں کیا کیا فضائل چھپے ہوئے آل محمد کے. بس آخری فکرہ عرض کرتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ لیتے. زیارت مولا کائنات, میں سلام ہی عرض کر رہا ہوں نا, میں موضوع سے بالکل ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹاؤں, میں سلام ہی عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات کی زیارت جب آپ جائیں گے انشاءاللہ مولا کے حرم روضے پہ, مولا سب کو بلائیں جلد از جلد. دیکھیے تمنا ضرور زیارت کی رکھیے, خواہش ضرور کیجیے زیارت کی. اپنی جو آپ نماز کے بعد یا مجلس کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں نا آپ, اس میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لیجئے, مولا مجھے جلدی زیارت کے لیے بلائیں. اس لیے کہ وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا ہم آ کہاں گئے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, جو گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے, اور جو نہیں گئے ہیں وہ مولا جلد جائیں تاکہ وہ بھی گواہی دیں کہ ہم کہاں ہو کے آئیں. اور کر رہے ہیں ہم کہاں ہو کے آئیں. وہاں آپ کو ایک الگ ہی منظر نظر آئے گا جب آپ زیارت, چونکہ میں تو وہاں رہا ہوں,
میں تو کربلا ہر شب جمعہ جاتا تھا، چونکہ نجف میں رہتا تھا، پڑھتا تھا وہیں، اور ہر شب جمعہ جاتا تھا، اور اس کے بعد ہر ولادت اور شہادت کربلا پہنچ جاتے تھے۔ اور جب 3 دن کی حوضے میں چھٹی ہوتی تھی تو پیدل نکل جاتے تھے، کیونکہ ہم مخصوصی کا ہم لوگ انتظار نہیں کرتے تھے کہ 40 آئے تو ہی پیدل جائیں، عرفہ آئے تو ہی پیدل جائیں، عاشوراء آئے تو ہی پیدل جائیں۔ ادھر 3 دن کی چھٹی ہوئی حوضے میں، ادھر ہم لوگ پیدل نکل پڑے، اس لیے کہ جتنے دن ہیں جتنا ثواب حاصل کر لیا جائے اتنا ہی۔ تو نہیں میں جملہ بدل کے کہہ دوں، جب بھی 3 دن کا ٹائم ملتا تھا معراج پر نکل پڑتے تھے، معراج پر نکل پڑتے تھے۔ تو اور پھر مولا کے ہاں تو رہتے ہی تھے، مولا کائنات کے ہاں، وہیں نجفی میں رہتے تھے، وہاں تو روزانہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جانا ہوتا تھا روزے کے اندر۔ تو جب آپ روزے کے اندر جائیں گے مولا کے، تو ایک مولا کی خاص زیارت ہے جناب امیر کی، جو خاص زیارت ہے جو ہر وقت نہیں پڑھنا ہے آپ کو، یہاں تک کہ حکم ہے کہ جب مولا کے روضے پہ پہنچیے گا دروازے پر تب بھی نہ پڑھیے گا، آپ اندر صحن میں آنگن میں پہنچ گئے تب بھی نہ پڑھیے گا، جب آپ زری کے بالکل قریب پہنچے ہیں نا، زری کے پاس، تو حکم ہے اب یہ زیارت پڑھنا۔ زیارت مولا کائنات مخصوص زیارت ہے، جب زائر جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں وہ زیارت وہاں پہ، تو اب حکم ہے کہ اب یہ زیارت پڑھنا، بالکل زری کے پاس جائیں گے جب نا مولا کی، جب زری چومنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب یہ ہے کہ اب یہ زیارت پڑھنا، وہاں یہ زیارت پڑھوائی جا رہی کہ جہاں جھوٹے بھی سچ بولتے ہیں، اب یہاں پڑھنا یہ زیارت۔ اس کا فکرہ ہے السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے سنا، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام ہو۔ کسے سلام کر رہے ہیں؟ جناب امیر کو۔ کیا کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام ہو۔ بھائی زیارت ہماری بنائی ہوئی ہے نہیں، معصوم کی بتائی ہوئی ہے، تو زیارت کہہ رہی ہے کہ علی اللہ کا دروازہ ہے، بھائی یہی بات ثابت ہوئی نا، زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ، دیکھتا ہوں کتنا آمادہ ہے، زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ۔ ایک دن نبوت جھوم کے بولی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ اکبر، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا بھی دروازہ علی، اللہ کا بھی دروازہ علی، نہ زیارت غلط نہ نبوت غلط، توحید کا بھی دروازہ علی، نبوت کا بھی دروازہ علی، تو ماننا پڑے گا کہ دونوں کے دروازے ہیں علی، اللہ تک پہنچنے کا بھی دروازہ علی اور نبی تک بھی پہنچنے کا دروازہ ہے علی۔ اب سوال آپ سے ہے، گھر میں آنے کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ ایک ہے نا، سب نے کہا ایک ہے، مگر میں آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا 2 راستے ہیں، گھر میں آنے کے 2 راستے، سب نے کہا ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں 2 ہیں، اب میں دلیل دوں گا۔ گھر میں آنے کے 2 راستے ہوتے ہیں، کون سے 2 راستے ہوتے ہیں؟ ایک یہ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے، یاد رکھیے گا اللہ کا بھی دروازہ علی اور نبی کا بھی دروازہ علی، 2 راستے ہیں گھر میں آنے کے، کون سے؟ یہ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے، آپ آئے، لوگ کہیں گے شریف ہے، دروازے سے آیا شریف، ایک دیوار بنی ہے کود کے آئیے، لوگ کہیں گے ذلیل، خدا کے لیے تھوڑا جاگیے نا بھائی، راستہ تو یہ بھی ہے نا آنے کا، کچھ لوگوں کے آنے کا راستہ ہے نا، جب آپ تالا لگا کے جاتے ہیں کچھ لوگ آنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں نا، تو آنے کا راستہ تو یہ بھی ہے، ادھر سے آئے شریف، وہاں سے آئے ذلیل، اس کا مطلب گھر میں آنے کے 2 راستے ہیں، آپ اگر دروازے سے آئیں گے تو شریف کہلائیں گے، دیوار کود کے آئیں گے تو ذلیل کہلائیں گے۔ اب اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی، اب دروازہ تو دونوں کا علی ہے، اب اگر علی کو چھوڑ کے کوئی اللہ اور نبی تک پہنچ بھی گیا تو کہلائے گا ذلیل۔ اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑے محمد
ہوتے ہوئے دیوار سے کود کے کیوں آئے؟ دروازہ تھا، دیوار سے کود کیا کیوں آئے؟ وایا علی کیوں نہیں آئے؟ غور کریں آپ، ڈائریکٹ کیوں پہنچے؟ وایا علی آتے، علی کے دامن سے لپٹ جاتے، خود اللہ تک پہنچ جاتے، خود نبی تک پہنچ جاتے۔ بھئی علی خود چاہتے ہیں، نبی خود چاہتے ہیں کہ کوئی آئے مجھ تک تو علی کے ساتھ، پہلے علی کا ہو جائے پھر میرا ہو۔ نبی نے بارہا کہا ہے کہ جو ان کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنی کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جو علی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ یہاں تک کہ غدیر کی زیارت جو ہے، زیارت عید غدیر، پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں ہے، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں 40 پیج کی دعا ہے، زیارت ہے، وہ 40 پیج کی زیارت عید غدیر۔ اس میں نبی نے خود ہی کہا ہے، نبی کا یہ جملہ موجود ہے کہ یا علی جس نے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے بھی نہ میری نبوت کو مانتا ہے نہ خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، کہتے ہوئے بھی نہیں مان رہا۔ باقاعدہ زیارت کے فکر ہیں، زیارتیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں پورے قصیدے موجود ہیں، پورے قصیدے موجود۔ بات ختم ہو گئی میرے عزیزو، باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا بیچ میں اگر باتیں آ گئی ایسی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی خود چاہتے ہیں کہ وایا علی ہمارے پاس لوگ آئے۔ اسی لیے ایک اعرابی، ایک شخص آیا اور مسجد میں اصحاب جمع ہے، نبی بیٹھے ہوئے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے، تو وہ سب کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، وہ شخص اجنبی نہیں تھا، جانتا پہچانتا تھا۔ وہ آیا، دیکھا وہ نبی بیٹھے ہوئے، وہ مولا علی بیٹھے ہوئے، تو سب کو وہ ہٹاتا ہوا مولا علی کے پاس آیا اور آواز دیا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ غور کر رہے ہیں آپ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اصحاب تو بھڑک گئے، وہ تیش میں آ گئے کہ تم نے دیکھا نہیں رسول سامنے بیٹھے ہیں اور تم نے پہلے علی کو سلام کیا اور بعد میں نبی کو سلام کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے رسول کے پاس جاتے پھر علی کے پاس جاتے، پہلے کیا؟ تو اس نے کہا کچھ غلط نہیں کیا ہے، وہی کیا ہے جو نبی نے کہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نبی نے تو کہا ہے کہ علی میرا دروازہ ہے، تو میں دیوار کود کے کیوں جاؤں، دروازے سے جاؤں گا۔ صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ غور کر رہے ہیں، بس میرے عزیزو بات ختم ہو گئی، بس السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور کریں، اور آپ اگر سلام پڑھیں تو سلام جہاں فضائل ہیں، پورے قصیدے ہیں، وہیں اگر سلام میں دیکھیں تو مسائل بھی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، سلام ہو اس ریش مبارک پر جسے خون سے خضاب کر دیا گیا۔ اللہ زیارت نہائیہ، عزیزو کیا عرض کروں آپ کی خدمت، میں شاید آج کچھ نہ پڑھوں اور آپ روتے ہوئے جائیں، آپ روتے ہوئے جائیں۔ میرے عزیزو صرف آج میں آپ کو احساس دلاؤں گا اور آپ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ جن کے سامنے 3-4 سال کی بچیاں ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گی۔ بچیاں 3-4 سال کی اپنے کام خود نہیں کر پاتے، ان کے والدین کام کرتے ہیں، ماں یا باپ۔ مثلا بچی کو چادر اوڑھنا ہے تو ماں اوڑھاتی ہے یا باپ اوڑھا دیتا ہے، بچی کو چادر اتارنا ہے تو ماں اتارتی ہے یا باپ اتارتا ہے۔ اگلا جملہ کہوں گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، بچی کو بالیاں پہننا ہے تو ماں پہناتی ہے یا باپ پہنا دیتا ہے، بچی کو بالیاں اتارنا ہے تو ماں اتارتی ہے یا باپ اتارتا ہے۔
पहुंच गए ना। सुनेंगे जब हुसैन के गले पर खंजर चला, शिमर आगे बढ़ा, बच्ची पीछे हटी। शिमर और आगे बढ़ा, सकीना और पीछे हटी। कहा तुझे क्या चाहिए है? कहा जो तुम्हारे कानों में बालियां हैं ये मुझे दे दो। बच्ची ने उतारने की कोशिश की मगर बालियां न उतार सकी, क्योंकि इससे पहले कभी बच्ची ने खुद से बालियां नहीं उतारी थी। जब बच्ची बालियां नहीं उतार सकी तो शिमर इंतजार न कर सका, आगे बढ़ा और सकीना की बालियों को पकड़ा, उतारा नहीं, सकीना की बालियों को खींच लिया। कान जख्मी हुए, बच्ची ने फुरात का रुख किया, चचा अब्बास अजरुकुम मिल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मैं इस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस आपकी आंखें नम हो गई हैं, यही माले मजलिस है। मैं बहुत ज़्यादा मसाइब इस वक्त नहीं पढ़ूंगा। रात की मजलिस में अगर हुआ तो मैं बयान करूंगा, रात की मजलिस में बस इतना और सुन लें। मैंने सिर्फ यही कहा है ना, मैं एहसास दिलाऊंगा आपको, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एहसास दिलाता रहूँगा। एहसास आप अपने ऊपर रख रख के सोचते जाइएगा, अपने ऊपर रख के सोचते जाइएगा कि एक 4 बरस की बच्ची की उम्र होती क्या है। 4 बरस की बच्ची की उम्र क्या होती है। मेरे अजीज़ों, एक मंजर याद दिलाऊं बस आपको। देखिए बच्चियाँ 3-4, मैंने कहा ना मैं एहसास ही बस दिलाऊंगा। बच्चियाँ या बच्चे छोटे छोटे, इनको जब घर में कोई तकलीफ़ होती है, 3-4 साल के बच्चों को, मसलन माँ ने तमाचा बच्चे को किसी बात पे मार दिया, तो वो अम्मा से लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक जुमला कहते हैं, अम्मा रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना, रोते रोते सिसकते सिसकते बच्चे यही कहते हैं, अम्मा रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। मसलन बड़ी बहन है, मार दिया एक तमाचा, बच्चे कहते बहन रुक जा, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। किसी से कोई तकलीफ बड़ों से होती है बच्चों को, तो बच्चे उनसे लड़ते नहीं हैं, बल्कि यही कहते हैं बाबा आएंगे तो हम शिकायत करेंगे। अब सोचिए सकीना करबला से शाम तक कभी तमाचे खाती है, कभी ताजियाने खाती है। बच्ची शिकायत करे तो किससे करे, कहे तो कैसे कहे। सुनेंगे यही वजह है कि जब दरबार यजीद में सरे हुसैन लाया गया तो बड़े दिन बाद बच्ची को बाबा से बाबा मिले हैं। बच्ची ने रुखसार पर रुखसार रखा, अब सारी शिकायतें करना शुरू की। ए बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद ताजियाने मारे गए, ए बाबा आपके बाद दर दर बिराया गया। अजरुकुम मिल ज़हरा, बस आखिरी 2 जुमले, खत्म हो गई मजलिस। बाबा आपके बाद क्या क्या जुल्म हुए। मैंने कहा ना मैं एहसास दिलाऊंगा, सिर्फ एहसास ही दिला रहा हूँ। सुनना अज़ीज़ों, हैदराबाद दक्कन, अपना यही इंडिया वाला हैदराबाद, यहाँ से एक काफिला करबला गया ज़ियारत के लिए। सुनना, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना है, वो मैं नक़ल कर रहा हूँ। हैदराबाद से ये काफिला, अपना हैदराबाद इंडिया, यहाँ से हैदराबाद से काफिला पहुँच गया करबला ज़ियारत करने के लिए। अब जब ज़ियारत करने काफिला पहुँचा तो लीजिए सामर्रा की ज़ियारत हुई, काज़मैन की ज़ियारत हुई, नजफ़ की ज़ियारत हुई। अब ये काफिला करबला आया, करबला में ज़ियारत कर रहा है। लीजिए एक के बाद एक ज़ियारत हो रही है। आपने सुना है ना कि असल जो कब्र अब्बास गाज़ी है, सबकी कब्रें असल नीचे हैं, तहखाने में है ना, नीचे कब्रें बनी हुई, ऊपर ज़री रखी हुई है, कब्र उसके नीचे होती है। तो असल कब्र सबकी नीचे है, जितने भी आइम्मा मासूमीन हैं सबकी कब्रें नीचे बनी हुई हैं। सुनिएगा मेरे अजीज़ों, तो अब आपने ये भी सुना है कि मौला अब्बास की कब्र के चारों तरफ पानी आज भी मौजूद है, पानी तवाफ़ करता रहता है।
اب یہ ذہن میں رکھنا اور احساس کرنا، اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ پانی آج بھی مولا عباس کی قبر کے چاروں طرف ہے۔ اب جب یہ پورا قافلہ مولا عباس کے حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جو اصل قبر تک راستہ جاتا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا، وہاں پہ خادم کھڑا ہے۔ تو یہ قافلے والے اس کے پاس گئے اور بڑی منتیں کی اور کہا کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اصل قبر کی زیارت ہو جائے، ہم بس وقت کے اندر ہی باہر نکل آئیں گے، تھوڑی سی زیارت اگر ہو جائے گی ہمارے تو ہمارے نصیب جاگ اٹھیں گے، ہم اپنے کو بہت بڑا مقدر والا ہم سمجھیں گے، اگر اجازت دیں تو ہم اندر چلے جائیں۔ جب اس نے اتنی منتیں دیکھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنے وقت کے لیے تم اندر چلے جاؤ، کیونکہ اصل قبر کی کچھ مرمت چل رہی تھی، کچھ کام چل رہا تھا وہاں پہ، اس لیے وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کہا جاؤ تم چلے جاؤ اور وقت سے باہر آ جانا۔ لیجئے یہ پورا کا پورا قافلہ قبر عباس کے قریب آیا، خوب روئے، خوب ماتم کیا، سرو سینہ پیٹا، کوئی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی اپنے بال نوچے لے رہا ہے، کوئی رخساروں پر تماچے مارتا ہے۔ ارے کیوں نہ یہ حال ہو، سامنے عباس کی قبر ہے، سامنے غازی کی قبر ہے۔ جب ہم زری دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو اب تو یہ سامنے عباس غازی کی اصل قبر موجود ہے۔ سب تماچے کھا رہے، پچھاڑے تماچے مار رہے اپنے کو اور پچھاڑے کھا رہے ہیں۔ سننا عزیزو، لیجئے اتنے میں خادم نے کہا آؤ وقت ختم ہو گیا، اب آؤ باہر آؤ، صحن میں بیٹھ کے جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ سب کے سب باہر آ گئے۔ اب جب صحن میں بیٹھے اور تھوڑا سا گریہ تھما تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ ہم اصل قبر تک پہنچ جائیں گے تو ہم کوئی برتن، کوئی شیشی وغیرہ لے کے آتے، کوئی بوٹل وغیرہ، کوئی شیشی لے کے آتے، کیونکہ میری ماں بیمار ہے، میں قبر عباس کے قریب کا پانی میں بھر لیتا، میری اماں کو شفا مل جاتی، کیونکہ اس سے بہتر دوا کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے نصیب اتنے بلند ہیں کہ میں اصل قبر تک پہنچ جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میرا باپ بیمار ہے، اگر پتہ ہوتا تو میں بھی کوئی برتن لے کے آتا، پانی کو محفوظ کر لیتا۔ یہی ہر ایک کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے خاندان میں فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، پتہ ہوتا تو میں کوئی برتن لے کے آتا اور پانی کو بھر لیتا۔ سننا عزیزو، انہی میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہا پریشان نہ ہو، ہمارے قافلے میں جو فلاں صاحب ہے ان کے پاس ایک شیشی تھی بڑی، اس میں انہوں نے پانی کو محفوظ کر لیا ہے، پانی بھر لیا ہے۔ ہم ان کے پاس چل کے درخواست کریں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سب کو پانی دے دیں، باقی آپ لوگ حرم کا پانی ملا لیجئے گا اور اپنے مریضوں کو پلا دیجئے گا، شفا ملے گی۔ اب سارے کے سارے قافلے والے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تھوڑا پانی مجھے دے دینا، میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا میرا باپ بیمار ہے، کوئی کہتا میرے خاندان میں فلاں بیمار ہے، تھوڑا پانی دے دینا تاکہ شفا مل جائے۔ وہ ایک ہی جملہ سب سے کہتا ہے میری جان مانگو میں دے دوں گا، مگر پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا، پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا۔ جان مانگو، جو بھی پانی مانگتا اس سے یہی کہتا ہے پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا، جان مانگو دے دوں گا۔ اب سب اسے ملامت کر رہے ہیں کہ لوگ کربلا سے جاتے ہیں، تبرک لے کے جاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں لوگوں میں، اسے ایک عظیم تبرک ملا ہے، قبر عباس کا پانی مل گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جان مانگو دے دیں گے مگر پانی نہیں دیں گے۔ یہ اکیلے ہی پانی اپنے گھر رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے ایک عظیم تبرک ملا ہے، یہ کسی اور کو اس تبرک میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ اکیلے ہی پانی پینا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو بس دینا چاہتا ہے۔ سب ملامت کر رہے ہیں۔ لیجئے عراق، بس آخری دو جملے، ختم ہو گئی مجلس۔ عراق کی زیارتیں تمام ہو گئی، اب اس قافلے کو جانا تھا شام، اس قافلے کو سیریا جانا تھا، شام جانا تھا۔ لیجئے کربلا سے قافلہ شام پہنچ گیا، اس نے کیا کہا تھا؟ جان مانگو دے دوں گا، پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا۔ لیجئے جب شام، آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی، جب شام قافلہ پہنچا، زندان شام نظر آیا، قید خانے کے اندر قافلہ پہنچا، ایک چھوٹی سی قبر دکھائی دی، ننھی سی تربت نظر آئی، سب عزادار قبر کی طرف دوڑے، زری سے لپٹ گئے، ماتم کرنا شروع کیا، لیکن یہ عزادار جو قبر عباس پر پانی بھر چکا تھا، اس نے ایک مرتبہ شیشی کو کھولا اور سارا پانی قبر سکینہ پر ڈال دیا۔ کہا سکینہ تمہارے چچا نے پانی بھیجا۔ یہ سن کے تمام قافلے والوں نے اس سے کہا بھائی معاف کر دینا، تم نے تو ایک منظر میں پوری
سکینہ ہائے عباس کی صدائیں بلند ہوئی اے سکینہ شالم الذین ظلموا ایمن اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری شہادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد نے اولاد عطا فرما، بے روزگار نے روزی نعمت فرما، مقروض ان کے قرض کرو، بیمار نے شفا کاملہ عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر نہ فرما، جو بے نماز ان کو نماز کی توفیق عطا، یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا، بانیان مجلس کی تمام دلی حاجات کو پورا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاج اور حکم کون صاحب ماتم